مسجد میں ایک انگریز جو ہے دلی کی جامع مسجد کے اندر ایک انگریز، دیکھو ہمارا کردار کیا تھا، مسلمانوں کا کیریکٹر کیا تھا۔ ایک انگریز جو ہے دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا، اور جب وہ آیا تو کیا دیکھا، ایک کٹے ہوئے پیر والا انسان، ایک کٹے ہوئے پیر والا انسان جو ہے وہاں دلی کی جامع مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس انگریز نے جو ہے اس کٹے ہوئے انسان کو بھیک دینے کے لیے اپنی جیب سے اپنا بٹوا نکالا، اور بٹوا نکال کر اس کو بھیک دی، اور پیچھے کی جیب میں اس نے جیسے ہی بٹوا ڈالا تو اس کی توجہ نہ گئی، اور اس نے وہ بٹوا پیچھے ڈالنے کی بجائے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کو ایسا لگا کہ بٹوا جو ہے وہ جیب میں چلا گیا، لیکن بٹوا زمین پر گرا اور وہ آگے نکل کر کے چلا گیا۔ اس فقیر کو یہ پتا چلا کہ جو انگریز نے مجھے بھیک دی تھی اسی کا یہ بٹوا زمین پہ گرا ہے۔ اس نے سوچا اب انگریز تو مسافر تھا، اس لیے کہ وہ تو سیر و تفریح کے لیے آیا تھا۔ اس فقیر نے یہ سوچا اب اس کو کوئی دوسرا اٹھا کر خیانت نہ کرے، اس لیے اس نے اس کو اٹھا کر کے اپنے پاس رکھا، اور روزانہ وہ بٹوا ساتھ میں لاتا، اس کو کھول کر کے بھی نہیں دیکھا۔ فقیر تھا لیکن دل کا مالدار تھا، فقیر تھا، بے عزت دنیا سمجھ رہی تھی لیکن دل کا عزت دار تھا۔ ہاتھوں کی کنگالی کوئی کنگالی نہیں ہوتی، دلوں کی کنگالیاں ہوتی ہے۔ ارے کیا سفید کپڑے پہن کر پلسر پر نکلتے ہو چوری کرنے کے لیے، یہ نامردی ہے، نامردی۔ جینس اور ٹی شرٹ پہن کر بن ٹھن کر کے کافروں کے میلوں میں جا کر کے چوریاں کرتے ہو، اسلام کو بدنام کرتے ہو۔ توف ہے تمہاری زندگی پہ، نامرد ہو تم، اس لیے کہ مردوں کا کام چوری کر کے اپنے مذہب کو بدنام کرنا نہیں ہوتا، بلکہ بازوؤں کی قوت سے کما کر کے خود کو ترقی پہ لے جا کر پوری قوم کو ترقی پر لے جانا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بھیک مانگنا بھی اسلام میں عیب ہے، لیکن اگر انسان مجبور ہو جائے تو مانگ سکتا ہے۔ پیر کٹے ہوئے بندہ بھیک مانگ سکتا تھا، روزانہ بٹوا لاتا ہے، آنے والوں کو غور سے دیکھتا ہے، روزانہ بٹوا لاتا ہے، آنے والے کو غور سے دیکھتا ہے۔ اتفاق سے کئی مہینے گزر گئے، لیکن آنے والا آیا تو اس کو پہچان لیا۔ اس نے ایک ترجمان کے ذریعے سے بلایا اور کہا اس سے پوچھو کہ چند مہینہ پہلے یہی آیا تھا دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے۔ جب ترجمان نے انگریزی زبان میں اس سے پوچھا تو کہا ہاں، تو کہا کسی لنگڑے کو بھیک دیا تھا، یاد آتا ہے؟ کہا ہاں یہ بھی یاد آتا ہے۔ کہا بٹوا پیچھے ڈالنے کے لیے اس نے سوچا تھا، اور یہ سوچ کر کے بٹوا پیچھے چلا گیا، نکل جاتا ہے، لیکن بٹوا گر گیا تھا، پوچھو یاد آتا ہے؟ کہا ہاں۔ اس نے پھر یہ بھی کہا کہ ہاں یہ بھی یاد آتا ہے۔ اس نے بٹوا نکال کر کے دے دیا۔ اس انگریز کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ اس نے اس ترجمان کے ذریعے سے اس مسلمان فقیر سے پوچھا کہ تم تو بھیک مانگ رہے ہو، پیسوں کی ضرورت تم کو زیادہ ہے، بٹوا میرا گرا تھا، میں چلا گیا تھا، تم خرچ کر لیتے، کون پوچھنے آتا، کون پکڑنے آتا، تم نے خرچ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا خرچ کرنا تو دور کی بات، اس دن کے بعد سے میں چین سے نہیں سویا، بستر پہ کروٹیں بدلتا تھا اور دعا کرتا تھا اللہ جلدی سے اس انگریز کو بھیج دے تاکہ میں اس کی امانت اس تک پہنچا دوں، اس کی امانت اس تک پہنچا دوں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جہاں امانت نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے۔ تو میں امانت پہنچانے کے لیے دعا کرتا تھا۔ اب آپ اپنی امانت لے لیے جاؤ، کہا تم خرچ کر سکتے تھے کیوں نہ کیا؟ کیا پیاری جواب دی، کیا پیارا جواب دیا اس لنگڑے نے۔ پیر والے اس پہ قربان، تخت والے اس پہ قربان، تاج والے اس پہ قربان۔ اس نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ کہا دیکھو میں نے آپ کا بٹوا اٹھایا، میں نے آپ کا بٹوا اٹھایا، آپ نے نہیں دیکھا، میرے اللہ نے دیکھا، میرے رسول نے دیکھا، اور آپ کے رسول حضرت عیسیٰ نے بھی دیکھا، کیونکہ تمہارا نبی بھی زندہ، میرا نبی بھی زندہ، کیونکہ جن کا ایمان زندہ ہوتا ہے ان کا عقیدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ نبی نبی نبی، کیونکہ کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول
ہیں. دادا مر گئے تو کیا کہتے ہیں؟ دادا ہیں. کیا تھے؟ مر گئے تو تھے. زندہ ہے تو ہیں. اور پھر چلے دادا زندہ ہیں لیکن مالیگاؤں میں نہیں, گھر یا جلسے میں نہیں, گھر پہ بیٹھے تھے. کیا بولے؟ دادا گھر پہ ہیں, دادا یہاں ہے. کلمہ کہہ رہا ہے, جھگڑا مت کرو, مناظرے مت کرو. ابو بکر کا کلمہ یہی تھا, عمر کا کلمہ یہی تھا, عثمان کا کلمہ یہی تھا, علی کا کلمہ یہی تھا, سعد کا کلمہ یہی تھا, سعید کا کلمہ یہی تھا, طلحہ کا کلمہ یہی تھا, زبیر کا کلمہ یہی تھا, ابو عبیدہ کا کلمہ یہی تھا, سعد ابن ابی وقاص کا کلمہ یہی تھا, سعید بن زید کا کلمہ یہی تھا, ابو ہریرہ کا کلمہ یہی تھا, بلال کا کلمہ یہی تھا, اما عائشہ کا کلمہ یہی تھا, سیدہ فاطمہ کا کلمہ یہی تھا, امام حسین کا کلمہ یہی تھا. ہمارا بھی کلمہ یہی ہے. اس وقت بھی نبی ہیں, آج بھی نبی. اس فقیر نے کہا انگریز, اللہ نے دیکھا تیرے نبی نے, اور وہ میرا بھی نبی ہے. عیسیٰ نے دیکھا اور میرے نبی محمد الرسول اللہ نے بھی دیکھا. اب میں نے سوچا, بٹوا اٹھایا, عیسیٰ نے دیکھا, محمد الرسول اللہ نے دیکھا, اور اللہ نے, ان کے رب نے جو عالم الغیب والشہادہ ہے, اس نے بھی دیکھا. اب مجھ پر نظر کس کی؟ میرے اللہ کی. پھر کس کی؟ عیسیٰ کی. اللہ کی عطا سے عیسیٰ کی, اللہ کی عطا سے میرے نبی محمد الرسول اللہ کی. اب اس کو اٹھا کر میں چوری سے رکھ لیتا, اور تیرے نبی میرے نبی کو دیکھتے, تیرے نبی میرے نبی کو دیکھتے, تو میرا نبی تیرے نبی کے سامنے شرمندہ ہو جاتا. میرا نبی تیرے نبی کے سامنے شرمندہ ہو جاتا, کیونکہ ہر نبی ہمارا نبی ہے, لیکن بتانے کے لیے میرا نبی تیرے نبی کے سامنے شرمندہ ہو جاتا. یا یوں ہوتا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا جو ہے وہ بٹوا چرا لیا ہے, تو چونکہ غلطی بیٹا کرتا ہے لیکن شریف باپ کی گردن نیچے ہو جاتی ہے, تو میں نے سوچا تھوڑا سا بٹوا مل جائے گا, ہفتے 15 دن کا کام بن جائے گا, مگر نبی کی گردن نیچے ہو جائے گی. تو میں نے سنبھال کے رکھا تاکہ مصطفیٰ جان رحمت عیسیٰ کو کہہ سکے کہ دیکھ میرا امتی کتنا امانتدار ہے, کہ غریب ہے مگر چور رہی ہے, میرے نبی کا سر فخر سے اونچا ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مذہب اسلام, علماء اہل سنت. مسلمانوں کیا ہو گئے؟